بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تراویح میں سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المومنون اور سورہ نور کے چند رکوع تلاوت کیے گئے۔ سورۃ الانبیاء کا شروع اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان کے لیے اس کے حساب کتاب کا دن قریب ہے، بلکہ اقترب جو سب سے زیادہ قریب ہو، نزدیک ہو، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت میں ہے، اللہ کی عبادت سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر آ چکا، انہوں نے اس کو سنا، اس کے باوجود وہ کھیل کود میں لاہ و لہب میں مصروف ہے۔ انسان کے لیے قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ جب انسان پر موت طاری ہو جائے، سکرات طاری ہو جائے، تو یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ بالکل انسان کے قریب ہے۔ سانس کے اکھڑنے کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا لہجہ اس کے لیے سکرات ثابت ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اور آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وصیت نامہ تیار کر کے اپنے سنانے میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح ہم اٹھ نہ سکیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو جائیں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں غور و فکر کی دعوت دی کہ اے انسانوں، تمہارے لیے حساب کا دن بہت نزدیک آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت میں، کوتاہی میں اور بدعمالیوں میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ انسان جس زمین پر، جس جگہ پر آباد ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے۔ وَقَدْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ایسی تھیں اور کتنے لوگ اس روئے زمین پر ایسے تھے جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ وہ اللہ نے فرمایا تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہو کہ کس طرح اللہ نے ان بستیوں کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا اور اللہ نے ان کو بے نام و نشان کر دیا۔ یہ واقعات اللہ قرآن میں ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ بیان کرتا ہے کہ اس طریقے پہ مت چلو، ان راستوں کو مت اختیار کرو، ان راہوں کے راہی مت بنو
جن پر آپ کے اگلے چل کر ہلاک ہوئے، اگر انہی راستوں پہ چلو گے تو جس طرح ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا غضب اترا، اللہ کی ناراضگی آئی، تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آئے گا اور اسی طرح اللہ کا غضب اترے گا۔ لہذا ان سے سبق حاصل کرو اور ان کی روش کو اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَّ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، یہ ذکر اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے آ چکا ہے، لہذا اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اس ذکر سے، اس قرآن سے اکثر لوگ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے اور انبیاء علیہ السلام نے انہیں آ کر یہ بات بتلائی، سمجھائی کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ تمہیں کس ذات نے پیدا کیا ہے۔ اس ذات نے تمہیں صحت دی، اس ذات نے تمہیں زندگی دی اور اس ذات نے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن تم کتنے بے احسان ثابت ہوئے کہ تم اپنے منعم کو، احسان کرنے والے کو ہی بلا بیٹھے ہو اور تم اس بات کو بھول چکے ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آخر ایک دن آئے گا کہ تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ نے اس صورت میں بالخصوص انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کو بیان کر کے اللہ نے عقیدہ توحید کو درست فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی سے اور اپنی قوم سے پوچھتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں بنا لی ہیں، یہ کیا بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھتے رہے ہیں۔ تو قرآن نے جواب دیا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت شروع کر دی۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، کیا تمہارے پاس حق نہیں آیا؟ کیا تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے؟ یعنی تمہارے پاس حق آ چکا، تمہیں سمجھانے والے آ چکے۔ ام انت من اللاعبین، یا تم کھیل کود میں مصروف ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے انہیں سمجھایا، لیکن یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی۔ پھر ایک مرتبہ یہ قوم اپنے میلے پہ گئی، جناب ابراہیم کو موقع ملا، آپ بت خانے میں تشریف لائے اور جب آپ بت خانے میں آئے تو آپ نے جتنے بھی بت تھے وہ سارے توڑ دیے، سوائے ایک بڑا بت تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور بت توڑنے والی چیز جو کلاڑی وغیرہ تھی وہ حضرت ابراہیم نے اس کے گلے میں، اس کی گردن میں لٹکا دی۔ قوم واپس آئی تو سب سے پہلے بت خانے میں گئی، یعنی ان کے ہاں جس جگہ عبادت کی جاتی تھی وہ اتنی مقدس اور عظمت کی جگہ تھی کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو اپنے بت خانے سے سفر کی ابتدا کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو اپنے بت خانے میں پہلے جاتے تھے۔ یہ تعلیم تو اہل ایمان کی تھی کہ جب گھر سے نکلو، اگر مسجد میں آنے کا وقت ہو تو مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اس کے بعد اپنے سفر کی ابتدا کرو، اور جب سفر سے واپس آؤ تو سب سے پہلے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو شکرانے کے، پھر اس کے بعد گھر جاؤ۔ تو یہ قوم بت پرستی کے باوجود
ایسی جگہوں سے محبت اور عقیدت رکھتی تھی جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی۔ تو جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، ہمارے بت جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ تو سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ تو آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ جس آدمی نے ہمارے بت کے ساتھ، ہماری الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان بتوں کی بندگی سے منع کرتا ہے اور انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فصلوہم، یہ آپ کا بڑا بت، بڑا سردار اور جو عبادت میں اعلیٰ مقام جس کو دیا جاتا تھا وہ تو موجود ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اس نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ھذا فصلوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ حضرت ابراہیم نے اس انداز سے ان کو تبلیغ کی اور اس انداز سے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی کہ تم کتنے بیوقوف اور عقل کے اندھے ہو کہ جو بول سکتے نہیں، جو اپنی حفاظت خود کر سکتے نہیں، جو سن سکتے نہیں ہیں، جو گواہی دے سکتے نہیں، تو تم ان کی عبادت کرتے ہو تو تمہاری کیا سنیں گے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ جو بول نہیں سکتے تمہیں کیا بلائیں گے؟ جو سن نہیں سکتے تمہاری حاجات کو کیسا پورا کریں گے؟ قال افتعبدون من دون اللہ، تم کیوں اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ تمہارے نفع کا مالک ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس دعوت سے انہیں بڑی نفرت پیدا ہوئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کام کرنے والا یہی ہے، لہذا حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز ہوئی اور وہ سزا یہ تھی کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ لکڑیوں کو کئی دن تک اکٹھا کیا گیا، بہت بڑا کٹڑا جو ہے وہ لکڑیوں کا تیار ہو گیا، اس میں آگ لگائی گئی، آگ جل گئی تو حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن نے آواز دی یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ اگرچہ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو نے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے بلکہ تو نے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانے ہے، اور ٹھنڈی اتنی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو تکلیف ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈک ہو جو سلامتی والی ہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جلائی گئی آگ بجھ گئی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو جن رسیوں سے باندھ کے آگ میں ڈالا گیا تھا وہ رسیاں تو جل چکی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے جسم پر آگ کی ایک خراش تک نہیں تھی۔ یہ ہے اللہ حفاظت کرنے والا۔ اس انداز سے حضرت ابراہیم نے دعوت دی، اور حضرت ابراہیم کی دعوت کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بالخصوص ذکر فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر فرمایا کہ کس طرح میں نے ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری ہوئی کہ حضرت ایوب کی جتنی بیویاں تھیں ایک بیوی کے سوا ساری بیویاں
حضرت ایوب کو چھوڑ کے چلی گئی. لوگ حضرت ابراہیم سے حضرت ایوب سے کراہت محسوس کرنے لگے. تو حضرت ابراہیم حضرت ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اللہ تو ہی اس کو دور فرمانے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا، ہم نے حضرت ایوب کی اس دعا کو سن لیا، فکشفنا، اور ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا. جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہوئے تو کسی نے پوچھا آپ کی بیماری کی جو زندگی تھی وہ ایام تھے وہ بہتر تھے یا حالت صحت کے ایام بہتر ہیں؟ حالانکہ صحت یہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ صحت کی ہے. حضرت ایوب نے عجیب جملہ فرمایا. حضرت ایوب نے فرمایا میرے لیے حالت بیماری کے ایام بہتر تھے، اس لیے کہ جب میں بیمار تھا میرا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے. حالانکہ بیماری بھی اللہ نے دی، آزمائش میں مبتلا بھی اللہ نے کیا، لیکن اللہ عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا پیغمبر بیماری میں مبتلا ہوا تو پیغمبر نے رجوع اللہ کیا، اللہ سے مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ایوب کو صحت کاملہ عطا فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو حضرت یونس نے کیا فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی پاک ہے ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. انی کنت من الظالمین، یا اللہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہم ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، تو بہت پاک اور تم بہت بلند اور بہت برتر ہے. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کی پکار کو سن لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کر دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مجھ سے مانگتا رہے گا میں یوں ہی اہل ایمان پر نجات کے راستے کھولتا رہوں گا، جو مانگے گا اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی رحمت کا ذکر چونکہ سورہ انبیاء، باقی انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے ایک الگ پیرائے میں بیان فرمایا، ایک الگ انداز سے بیان فرمایا. ان کی بیماری، ان کی پریشانی، ان کا غم، ان کا دکھ، قوم نے جو حضرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مزاح کیے، جو طعنے دیے، وہ ذکر کیا. لیکن اللہ کے نبی کا ذکر اللہ نے اس انداز سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ عالمین ہے، عالم نہیں ہے. اور عالمین سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے عالم ارواح میں بھی رحمت تھے. ہم دنیا میں آگے، عالم بدن میں آگے، تو اللہ کے نبی عالم بدن میں بھی، مادر رحم میں بھی باعث رحمت بنے. اور ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اور ہم اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے عالم برزخ میں، تو اللہ کے نبی وہاں بھی ہمارے لیے باعث رحمت، اور وہاں سے منتقل ہو جائیں گے عالم آخرت میں. تو یہ سارے عالم ہیں، یہ ساری دنیا ہے، یہ ساری کائنات ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور آخر میں فرمایا قال رب احکم بالحق، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، وربنا الرحمن، اور ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اس بات میں المستعان علی ما تصفون،
جو یہ مشرکین مکہ ہمیں تانے دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ہمیں اذیت دیتے ہیں، ہمارے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان باتوں پہ اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ سورہ حج میں اللہ نے اس کا آغاز انسانیت سے فرمایا، اے انسانوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے، اور ایسا ہوگا کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتی بچی کو، اولاد کو بھول جائے گی، اور ہر انسان ایک عجیب قسم کے نشے میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کے احکامات، قربانی کا ذکر بالخصوص اللہ نے سورت میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ نے ابتدا میں اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ پھر صفات ذکر کی ہیں کہ کون سے اہل ایمان؟ نمبر 1، جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت رکھی جائے تو امانت کی پاسداری کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس، کہ اللہ نے ان لوگوں کو فردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ فردوس جو ہے یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ان باتوں کو اپنائے گا اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔